ذرا تصور کریں کہ رات کے سائے گہرے ہو چکے ہیں اور آپ اکیلے ایک میٹرو اسٹیشن پر کھڑے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم کسی عام سی کہانی پر بات نہیں کرنے والے، بلکہ ممبئی کے ایک ایسے مشہور اور پراسرار شہری افسانے کی گہرائی میں جائیں گے جس نے ہمارے روزمرہ کے ٹرانزٹ سسٹم پر بہت سے خوفناک سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ تو چلیں، بنا کسی تاخیر کے سیدھے اس کیس کی بنیاد کی طرف چلتے ہیں اور ان چھپے ہوئے حقائق کو کھنگالتے ہیں۔ اب اس جملے پر ذرا غور کریں۔ گھاٹ کوپر میٹرو اسٹیشن پر ایک انتہائی ناممکن اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعے کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ اسٹیشن کے بورڈ پر صاف لکھا تھا کہ آخری ٹرین جا چکی ہے، لیکن پھر وہ کون سی ٹرین تھی جو اس وقت پلیٹ فارم پر کھڑی تھی، اور اس گہرے اندھیرے میں اسے کون چلا رہا تھا؟ حصہ پہلا، آدھی رات کا غیر معمولی واقعہ۔ اس ٹائم لائن کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ بہت غلط ہوا تھا۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق آخری ٹرین ٹھیک رات 11:30 پر روانہ ہو جاتی ہے۔ ہماری اس کہانی کا مرکز 22 سالہ گرافک ڈیزائنر میرا اپنی دیر رات کی شفٹ ختم کر کے 12:01 پر گھاٹ کوپر پہنچتی ہے۔ بورڈ بتا رہا تھا کہ سروسز ختم ہو چکی ہیں، مگر حیران انگیز طور پر 12:03 پر ایک ٹرین کے دروازے بند ہوتے ہیں اور میرا اس ٹرین کے اندر موجود ہوتی ہے۔ منطقی طور پر سوچیں تو اس ٹرین کا وہاں وجود ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہاں ایک انتہائی اہم تکنیکی نقطہ سمجھنا ضروری ہے، جسے پاور کٹ رول کہا جاتا ہے۔ ممبئی میٹرو کا یہ ایک انتہائی سخت پروٹوکول ہے کہ آخری سرکاری ٹرین کے روانہ ہونے کے بعد تمام ٹریکس کی بجلی کاٹ دی جاتی ہے، وہ مکمل طور پہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، ایک ایسی ٹرین جس کا اے سی چل رہا ہو، جس کے اندر پوری طرح روشنیاں ہوں، اس کا آدھی رات کے بعد چلنا ٹرانزٹ سسٹم کے بنیادی تکنیکی اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ یہ فزیکلی اور ٹیکنیکلی دونوں لحاظ سے 100% ناممکن ہے۔ حصہ دوسرا، خالی ڈبہ۔ ایک عام میٹرو کا سفر کیسا ہوتا ہے؟ ہر طرف مسافروں کا ہجوم ہوتا ہے، ٹرین بار بار اسٹیشنز پر رکتی ہے اور کھڑکیوں سے شہر کی چہل پہل اور روشنیاں دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن یہ ٹرین بالکل مختلف تھی۔ یہ مکمل طور پر خالی تھی، بغیر رکے تاریک سرنگوں میں مسلسل سفر کر رہی تھی، اور باہر سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں تھا۔ اس گھپ اندھیرے اور تنہائی کا احساس ہی دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اور ڈر کا یہ سلسلہ یہیں نہیں رکتا۔ میرا کو اس ڈبے میں جو ملا وہ ایک خالی ٹرین سے کہیں زیادہ خوفناک تھا۔ اسے ایسے لوگوں کی نشانات ملے جو وہاں سرے سے موجود ہی نہیں تھے۔ پہلے ایک ایسا ٹفن نظر آیا جو ابھی تک گرم تھا، پھر ایک لاوارث کالج بیگ، اور سب سے زیادہ پریشان کن چیز ایک روشن اسکرین والا موبائل فون جس پر صرف 3 منٹ پہلے پاپا نامی کانٹیکٹ سے مسڈ کال آئی تھی۔ زندگی کے واضح نشانات ہر طرف تھے، لیکن مسافروں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ فون پر کوئی نیٹ ورک نہیں تھا، اور اس اندھیری سرنگ کے سناٹے کو چیرتی ہوئی صرف ایک ہی آواز تھی جو ہر 30 سیکنڈ کے بعد اسپیکر سے گونج رہی تھی، ایک انتہائی دھیمی، مسخ شدہ اور سلو موشن آواز: اگلا اسٹیشن کرلا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ 10 منٹ کا طویل وقت گزرنے کے باوجود کرلا اسٹیشن نہیں آیا۔ حصہ تیسرا، 2017 کا کنیکشن۔ خوف سے کانپتی ہوئی میرا جب اگلے ڈبے میں داخل ہوتی ہے تو اسے میٹرو کی یونیفارم پہنے ایک سایہ نما شخص نظر آتا ہے۔ جب وہ شخص پیچھے مڑتا ہے تو اس کا کوئی چہرہ نہیں تھا، وہاں صرف ایک کالا سایہ تھا، اور اس کی یونیفارم پر لگے شناختی کارڈ پر لکھا تھا: انیل کمار، ریٹائرڈ 2017۔ آخر یہ بے چہرہ سٹاف ممبر کون تھا، اور اس کا 2017 سے کیا تعلق تھا؟ اس سارے معمے کا جواب ایک مخصوص سال کی تاریخ میں دفن ہے، اور وہ سال ہے 2017۔ یہ وہ وقت تھا جب کرلا سے گھاٹ کوپر لائن کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی، اور ایک بھیانک راز کو محض ایک تکنیکی خرابی کا نام دے کر فائل میں بند کر دیا گیا۔ 2017 کے اس بند فائل کے حقائق واقعی حیران کن ہیں۔ اس سال ایک ٹرائل ٹرین جس میں کوئی مسافر سوار نہیں تھا، سگنل فیل ہونے کی وجہ سے ایک سرنگ میں پھنس گئی تھی۔ اس میں موجود متاثرین میں ڈرائیور انیل کمار اور اس کے ساتھ 3 انجینئرز شامل تھے۔ سرکاری کاغذات میں اسے ایک معمولی تکنیکی خرابی بتا کر کیس بند کر دیا گیا، لیکن اصل اور خوفناک بات یہ ہے کہ وہ چاروں افراد اس سرنگ میں غائب ہو گئے اور پھر کبھی نہیں ملے۔ جی ہاں، میرا دراصل اسی گمشدہ ٹرین کے اندر سفر کر رہی تھی۔ حصہ چوتھا، آخری اسٹیشن۔ آخر کار ایک وقت آیا جب اس پراسرار ٹرین کی رفتار کم ہوئی اور اس کے دروازے کھلے، تو باہر کیا تھا؟
وہ آخری اسٹیشن تھا، ایک ایسی جگہ جو کسی نقشے پر نہیں ہے، ایک پراسرار پلیٹ فارم جہاں کا بورڈ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ یہ انتم اسٹیشن یعنی آخری اسٹیشن ہے، اور اس پلیٹ فارم پر کھڑے لوگ کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھے جن کا سامان ٹرین کے ڈبوں میں بکھرا پڑا تھا۔ وہ سب میرا کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے، لیکن ان کی آنکھیں بالکل خالی اور بے جان تھیں۔ ان تمام کڑیوں کو ملائیں تو جو تصویر ابھرتی ہے وہ خوفناک حد تک واضح ہے۔ اسپیکر سے اب کارلا اسٹیشن کی آواز غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ میرا کی مرحوم والدہ کی آواز آ رہی تھی، جو اسے خبردار کر رہی تھیں کہ یہ ٹرین نہیں رکتی۔ اسی دوران انیل کمار کا وہ بے چہرہ سایہ آگے بڑھتا ہے اور اپنا شناختی کارڈ میرا کی طرف بڑھاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کارڈ بدلتا ہے، اس پر انیل کمار کی بجائے میرا کی تصویر ابھر آتی ہے اور اس کا ٹائٹل بدل کر ہو جاتا ہے نیا سٹاف نائٹ شفٹ، یعنی یہ ٹرین مسافروں کو ان کی منزل پر نہیں پہنچاتی بلکہ یہ اپنے گمشدہ عملے کی جگہ نئے لوگوں کو زبردستی بھرتی کرتی ہے۔ حصہ 5واں، باقی رہ جانے والا معمہ۔ دروازے بند ہونے سے پہلے میرا کے پاس صرف 3 سیکنڈ کا وقت تھا۔ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے ایک آخری اور مایوس کن کوشش کی۔ اس نے جلدی سے اپنی اسکیچ بک کا ایک صفحہ پھاڑا، اس پر لکھا، میں زندہ ہوں، اس ٹرین میں مت سوار ہونا، اور اسے پوری طاقت سے باہر پلیٹ فارم پر پھینک دیا۔ اور خوش قسمتی سے اس ایک عمل نے اسے اس پر اسرار اور لعنتی میٹرو کا مستقل حصہ بننے سے بچا لیا۔ اس واقعے کے بعد کے حالات تو اور بھی زیادہ پراسرار ہیں۔ پہلے دن ٹرین میرا کو لے کر روانہ ہوتی ہے اور سیدھا تیسرے دن میرا گھاٹ کوپر ڈپو کے باہر ٹریکس پر بے ہوشی کی حالت میں زندہ پائی جاتی ہے۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں کہ وہ کیسے بچی۔ اور آج کل کے حالات تو اور بھی پریشان کن ہیں۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا جو اس واقعے کا واحد ثبوت ہے، آج بھی اس ٹرانزٹ سسٹم کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ صفحہ گمشدہ اشیاء کے محکمے سے اچانک غائب ہو جاتا ہے اور پھر پراسرار طور پر شہر کے مختلف اسٹیشنوں پر نمودار ہو کر لوگوں کو ڈراتا رہتا ہے۔ یہ تمام حقائق، یہ تمام شواہد ایک حتمی اور خوفناک سوال پر آ کر رک جاتے ہیں۔ آخر کیا ہوتا ہے جب کوئی مسافر آدھی رات کے بعد غلط ٹرین میں سوار ہو جاتا ہے؟ یہ کیس فائل محض ٹرین کی تکنیکی خرابیوں کی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ ان اندھیروں کی یاد دہانی ہے جہاں دنیا کے تمام اصول دم توڑ دیتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے بظاہر محفوظ نظر آنے والے روزمرہ کے سفر میں کتنی نامعلوم حقیقتیں چھپی ہو سکتی ہیں۔ اگر اس شہری افسانے کے اس تجزیے نے آپ کو بھی سوچنے پر مجبور کیا ہے تو جڑے رہیے، کیونکہ آئندہ بھی ہم ایسے ہی الجھے ہوئے معموں سے پردہ اٹھاتے رہیں گے۔